وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، ہوائیں، وہ ہوائیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، باران رحمت سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں وہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ وہ ہوائیں اللہ پاک پوچھتا ہے کون چلاتا ہے؟ جو ہوائیں بارشوں کے برسنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ملحد، دہریہ، خدا کے وجود کا منکر، وہ تو تلاش کرے گا نا اسباب کو، ذرائع کو، اور نسبت کرے گا ذرائع کی طرف۔ مثلا وہ کہے گا جی بارش کس نے برسائی؟ وہ کہے گا جی ہوا چلی، ہوا سے بارش برسی۔ لیکن اللہ پاک پھر پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ ہوا کس نے چلائی؟ اگر تم کہتے ہو کہ بارش آئی ہے بادلوں کی وجہ سے، اور بادل جو ہیں وہ آئے ہیں ہوا کی وجہ سے، تو پھر اللہ پاک پوچھتا ہے بتاؤ نا ہوا چلانے والا کون ہے؟ ہوا بھیجنے والا کون ہے؟ بارشوں کا پورا ایک نظام ہے جس کو اللہ رب العالمین خود کنٹرول فرماتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے بادلوں کو، وہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو، وہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، وہ حکم دیتا ہے بادلوں کو، بادل برستے ہیں۔ بارش کس جگہ پہ ہوگی، اس کا بارش کے شروع ہونے کا ٹائم کیا ہوگا، اس کے ختم ہونے کا ٹائم کیا ہوگا، بارش کتنی مقدار میں ہوگی، یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس علاقے میں ہوگی، پھر اس علاقے کے اندر بارش کے کیا اثرات ہوں گے، بارش وہاں کیا کرے گی، بارش سے وہاں گندگی پھیلے گی، جراثیم جنم لیں گے، یا اسی بارش کے ساتھ باغوں کے اندر بہار آئے گی اور ماحول کو تر و تازگی ملے گی، ماحول کو رونق ملے گی۔ یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں ہر سوال کے اندر جواب ایک ہی ہے، اور جواب ہے اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم ان سوالوں میں سے جس سوال پہ بھی غور کرو گے تمہیں رب کے وجود کا پتہ مل جائے گا۔ غور تو کرو، کسی ایک سوال میں غور کرو، کسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈو تو صحیح۔ کیا تمہارے وہ بت جن کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو، وہ بت یہ ہوائیں چلاتے ہیں؟ وہ بت تمہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ بت تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، ان بتوں کی مدد سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو؟ کسی ایک سوال کا جواب بت تو نہیں ہو سکتے، ہر سوال کا جواب تو ایک ہی، اللہ۔ کون ہے اللہ؟ وہ کون ہے اللہ؟ وہ کون ہے اللہ؟ وہ کون ہے اللہ؟ ہر سوال کا جواب ایک ہی آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانو گے؟ تمہاری عقل پر ابھی بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں، یعنی ان کا آپس میں کسی قسم کا ایک رتی کے برابر بھی کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہاں بت اور کہاں وہ خدائے بزرگ و برتر۔ بت کتھے تھے؟ اللہ کے تھے۔ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بیچ میں نسبت ہو، کوئی کلی جزی آپس میں مل جائے، کوئی تار مل جائے، کوئی آپس میں اشتراک آ جائے، کوئی سملیرٹی آ جائے، کوئی مشابہت آ جائے، کسی ایک صفت کے اندر خدا اور یہ بت آپس میں اکٹھے ہو رہے ہوں، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ بتوں کو خدا ماننے کا ان کے پاس سرے سے ایک ذرے کے برابر بھی، 1% بھی، 0.1% بھی، -0.1% بھی ان کے پاس جواز نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ بہت بلند ہے، اللہ برتر ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 63 تھی جو میں نے ابھی پڑھی۔